بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ولاگ ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پر ہے، اور اس کا تعلق سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے ہے۔ بنیادی طور پر پچھلی کئی سماعتوں کے دوران اور جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے کیس ہوا تھا 2018 میں، یا اس کے قریب، اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، اس کی جو نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی گئی، اور اس کے بعد اس میں عمل درآمد کے حوالے سے، یعنی کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیا تھا یا کروایا تھا، اس کے حوالے سے اس میں فیصلہ دیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب بنیادی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے درپردہ اس کے اصل مقاصد کے ہیں، اس کیس کے دوبارہ اٹھانے کے، لیکن اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف آئی ایس آئی، مطلب ہے قاضی فیض حمید صاحب، ان دونوں کے خلاف کارروائی کرنا مقصود ہے، یا پھر ان قوتوں کو بے نقاب کرنا مقصود ہے، یا پھر اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونا ایک ایشو ہے، یا پھر ایجنسیوں کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جائیداد بنانے اور ڈسکلوز نہ کرنے کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کیا تھا، اس کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ بہرحال مختلف جو بھی جہت آپ اس میں لگائیں، لیکن پچھلے سماعتوں پر بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے قاضی فائز صاحب نے، اور آج کی جو سماعت تھی اس میں تو انہوں نے بالکل چیزوں کو کھلا بلکہ بے نقاب کر دیا۔ اب اس بے نقابی کا اگر ذکر کریں تو ایک پوائنٹ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، جس پہ وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، اور اس پوائنٹ پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا قاضی صاحب کے ریمارکس بھی آپ کو سنا دیے جائیں۔ مثلا انہوں نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ باہر سے کنٹرول ہو رہی ہے، فلاں کیس میں فلاں فیصلہ ہوگا، عدالت میں سچ کوئی نہیں بولتا، یہ سب کچھ باہر سے لکھ کر آتا ہے۔ اب اسی کیس کی سماعت کے دوران شیخ رشید نے دائر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کے لیے جب کہا، تو ان کے وکیل سے یا ان سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ کس کے کہنے پر نظر ثانی کی درخواست داخل کی اور واپس لے رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جواب جو ہے وکیل صاحب یا شیخ رشید اٹھ کر آ کر دینا چاہتے تھے، لیکن ان کو منع کرتے ہوئے ایک تو وکیل صاحب کو کہا کہ آپ جواب دیں پوچھ کر، دوسرا پھر اس کا جواب خود ہی دینا شروع کر دیا قاضی صاحب نے، اور انہوں نے کہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے فرمایا 100 سال بھی لگ جائیں تو شیخ رشید سچ نہیں بتائیں گے کہ یہ درخواست کس کے کہنے پر داخل کی اور کس کے کہنے پر واپس لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں انہوں نے ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ جی پیچھے سپریم کورٹ باہر سے کنٹرول ہوتی ہے، باہر سے ہدایت آتی ہے کہ کون سا کیس مقرر کرنا ہے، کون سا کیس دبانا ہے، کون سا کیس کی درخواست داخل ہوگی، اور کون سے کیس کو داخل ہوتے ہی دوبارہ سے لگانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بھی امپورٹنٹ باتیں کی، اور اس کو لیے میں چاہ رہا ہوں کہ انہی کے الفاظ آپ کو میں دہراؤں، اور وہ الفاظ تھے کہ فیصلوں سے پہلے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ عدالتیں کنٹرول ہو رہی تھی، یہ کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ معلوم سب کو ہے کہ کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ ملک کی دنیا میں جگہ جگ ہسائی کا سامان بنا دیا گیا۔ ملک کا دشمن کوئی بیرونی نہیں، ملک کے اندر سب ہی دشمن ہیں۔ کس کے کہنے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، بتائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ شیخ رشید خود پارلیمنٹیرین تھے، کیوں آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں
کہ حکومتی کمیشن یا تو آنکھیں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں یا پھر نئی تاریخ لکھے گا۔ ہمیں امید ہے انکوائری کمیشن آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے گا۔ ٹی او آرز میں یہ کیوں نہیں کہ کیسے ایک ساتھ 9 نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ یہ وہ سارا امپورٹنٹ باتیں ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کی سماعت میں فرمائی۔ میں ایک ادنا سے پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جان کے امان پاؤں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، قاضی صاحب فیصلہ آپ نے دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب فیصلہ دیا اس کا مطلب ہے آپ کو ساری کہانی کا پتہ تھا، اس کے محرکات کا پتہ تھا، اس کے پیچھے جو ڈوریاں ہلا رہے تھے ان کا بھی پتہ تھا، آپ نے انہی کو سزا دینے کے لیے فیصلہ کیا۔ اب آپ بے اختیار عام شہریوں کو بار بار تانے دے رہے ہیں کہ یہ 100 سال میں نہیں بتائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، کہاں سے ہدایت آتی ہے، کون کہتا ہے کہ کون سا فیصلہ کیس لگانا ہے، کون سا دبانا ہے، کون سا کیس کس وقت لگانا ہے، کون سا کیس نہیں لگانا، یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے؟ جب سب کچھ آپ کے علم میں ہے تو میری آپ سے درخواست ہے قاضی صاحب، پہلا پتھر کون مارے گا، کون دروازہ کھولے گا، کون آغاز کرے گا؟ آپ دوسروں کی ہمت کا امتحان لینے کی بجائے جو بے ضرر لوگ ہیں، بیچارے عام شہری ہیں، جن کو کبھی بھی، بلکہ فیصل واڈا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک تھانے دار پوری قومی اسمبلی کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس پارلیمنٹ کی توقیر عزت کے بارے میں آپ بار بار بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک سابق رکن قومی اسمبلی، سابق سینیٹر بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ایک تھانے دار سارے قومی اسمبلی کے ممبران کو کنٹرول کرنے، سنبھالنے، سیدھا کرنے، تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں کا امتحان لینے کی بجائے خود ہمت کر کے کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ درخواستیں ڈلوائی، کن کے کہنے پر یہ درخواستیں واپس ہو رہی ہیں؟ یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، ظاہر ہے یہ میں ہمت مجھ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو عام شہری ہوں، آپ تو طاقتور ہیں، آپ تو ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دیں، جس کو جو چاہے قانون کے مطابق سزا دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ عمل درآمد ہو یا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے آپ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ میں فیصلہ دینے کی ہمت ہے۔ عطا بندیال صاحب میں یہ ہمت نہیں تھی، ثاقب نثار صاحب بھی استعمال ہوئے، یہ تو آپ نے خود بار بار کہا ہے، بلکہ اب آپ ثاقب نثار کے کئی فیصلوں کو رد کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں۔ تو پھر اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان، ہر شہری آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ کب ہمت کر کے بتائیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کون باہر سے کنٹرول کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، اور دھرنا، فیض آباد دھرنا جو ہے وہ کس نے کروایا اور کس کے کہنے پہ کروایا، جلاؤ گراؤ کس کے کہنے پہ کروایا، اور پھر اب آپ اس کو کب سزا دیں گے؟ آپ نے کمیشن میں یہ تو کہہ دیا کہ وزیر اعظم کو بھی بلا لیں، چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بلا لیں، آئی ایس آئی کے چیف کو بھی بلا لیں، ٹھیک ہے؟ سارا کچھ آپ کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ان کرداروں کو بلانے کی ہدایت کر دی، اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ کون کون کیا کیا کردار ادا کرتے رہے۔ اب میری صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمت کر کے مہربانی کریں اگلی سماعت پہ خود ہی وہ سارے نام بتا دیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمت ملے کہ ہمارا چیف جسٹس صاحب جو ہے با حوصلہ ہے، با ہمت ہے اور دلیر ہے اور حقائق بیان کرنے کی ہمت کرتا ہے اور سپریم کورٹ کو باہر سے کنٹرول ہونے والی ساری واردات کو روک رہا ہے۔ دوستو ویڈیو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ آصف خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔